لیکن ابھی جو میں واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں کہ محبت نام کس کا ہے، میرے دوستو آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی ہجرت کر کے مکہ سے کہاں گئے؟ ساتھ میں بولو نا کہاں پہنچے؟ بہت جلدی جلدی بتا رہا ہوں، ہجرت کر کے کہاں پہنچے؟ مدینہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، آج ہم آپ لوگوں کے سامنے حضرت مولانا قاری احمد علی صاحب کا ایک بیان لے کر کے حاضر ہوئے ہیں، جن کے بیان کا آج کا ٹاپک ہے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اور ان کی موت کا وقت، یعنی آخری وقت کا قصہ۔ حضرت کا یہ بیان بہت ہی درد بھرا ہے، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ حضرت قاری صاحب کے اس بیان کو پورا سماعت فرمائیں۔ چاہے وہ ہمارے نبی کے انٹری، سبحان اللہ، کیا انٹری ہوئی ہوگی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ میں۔ انٹری کی ایک جھلک میں آپ کو بتا دوں کہ جیسے ہمارے نبی انٹر ہوئے، اس کا نام مدینہ تو تھا نہیں، لیکن اللہ کی طرف سے آواز ہے، میرے مصطفیٰ آپ آ گئے، اے میرے مصطفیٰ آپ آ گئے، آپ کے قدم مبارک اس زمین پر آ گئے۔ آج تک اس کا نام یثرب تھا۔ کیا نام تھا؟ یثرب۔ اب کوئی یثرب نہیں کہے گا، آج سے اس کا نام مدینہ ہوگا، منورہ ہوگا، میمونہ ہوگا، طیبہ ہوگا، طابہ ہوگا۔ نبی آپ کا قدم مبارک جہاں آتا ہے وہ زمین کی شان بھی بدل جاتی ہے، زمین کا نام بھی بدل جاتا ہے۔ خیر ہمارے نبی کہاں پہنچے بولو؟ میں بہت جلدی بتا رہا ہوں، مدینہ منورہ آئے۔ ہمارے نبی بیٹھے ہیں، سب لوگ مدینہ والے بیٹھے ہیں، وہ کچھ بچیاں پہاڑ پر ہے، نعت پاک پڑھ رہی ہے۔ بھائی نعت پاک بھی ہو رہی ہے، کون سی نعت پاک ہو رہی ہے؟ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ وہاں نعت پاک ہو رہی ہے، جس نعت پاک کا ترجمہ یہ ہے کہ جو نبی ہمارے درمیان میں آئے ہیں وہ نبی نہیں ہے، ایسا لگتا ہے دن میں 14ویں رات کا چاند طلوع ہو کر ہمارے سامنے آیا ہے۔ خیر مجھے اتنا بتانا کہ سب ہمی ہمارے نبی آئے ہیں، نعت پاک ہو رہی ہے، لوگ جمع ہے، استقبال ہو رہا۔ وہ ایک جوان آدمی آ رہے ہیں ہاتھ میں ننگی تلوار لے کر، ایسے بھرے مجمع میں ایک جوان آدمی ننگی تلوار لے کر آ رہے اور کہہ رہے این محمد، این محمد، کہاں ہے محمد، کہاں ہے؟ اب ظاہری بات ہے سب لوگ تھوڑے چوکنا ہو گئے، کون ہے؟ اچھا وہ آنے والے کا نام طلحہ، بولو آنے والے کا نام آئے، اور آ کر سیدھے آ کر سامنے بیٹھ گئے، ننگی تلوار رکھی، کہا آپ محمد ہیں؟ کہا کہ ہاں۔ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ کہا ہاں۔ آپ اللہ کے نبی ہیں؟ کہا ہاں۔ تو کہا آپ یہاں آئے ہیں، مقصد آپ کا آنے کا؟ تو ہمارے نبی نے فرمایا مقصد ایمان اسلام۔ کیا کہا معلوم؟ میں وہ پہلا ہوں جو آپ کے ہاتھ پر ایمان قبول کرتا ہوں، میں وہ پہلا ہوں جو آپ کے ہاتھ پر ایمان قبول کرتا ہوں۔ اور پھر کیا کہا معلوم؟ اب جوان تھی اور سب کے بیچ میں اور استقبال ہو رہا ہے، تو انہوں نے جوان نے حضرت طلحہ، بولو کون؟ طلحہ، یوں کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کہا میرے پیارے نبی، اب تو آپ نبی ہو گئے میرے، میں مسلمان ہو گیا، آپ جو کہیں گے وہ میں، بولو وہ میں کروں، جس سے آپ روکیں گے اس سے میں رکوں۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ اتنا بڑا مجمع، نعت پاک ہو رہی ہے اور سب طرف سے استقبال ہو رہا، اور یہ بلند آواز سے کہہ رہے، نام ان کا طلحہ ہے، حضرت طلحہ، اب کہو گے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ کیا کہہ رہے کہ آپ جو کہیں گے وہ میں کروں گا، جس سے آپ روکو گے میں رکوں گا۔ تو ہمارے نبی نے کیا فرمایا معلوم؟ جاؤ اپنے ابا کو قتل کر کے آؤ، جاؤ اپنے ابا کو، ان کے ابا کا نام برا، بولو ان کے ابا کا نام برا، کہا تمہارے ابا کا نام برا ہے نا، کہا جاؤ قتل کر کے آؤ، انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا ہے، قتل کر کے آؤ۔ تو ان کے ہاتھ میں ننگی تلوار تو تھی، فوراً یوں پیچھے مڑے، کہا اللہ کے رسول، اللہ کی قسم، یوں گیا اور یوں ابا کا سر لے کے آ گیا۔ معلوم ہے ہمارے نبی نے ان کا کپڑا پکڑ لیا، کپڑا پکڑ لیا تو کہا کہ کیوں آپ نے کپڑا کیوں پکڑا؟ ہمارے نبی نے فرمایا میں مدینے میں جوڑ پیدا کرنے آیا، مدینے میں توڑ پیدا کرنے نہیں آیا، میں تو تمہارا امتحان لے رہا تھا کہ جوان ہو، اتنے مجمع کے بیچ میں کہہ رہے ہو جو کہو گے کروں گا، جس سے روکو گے رکوں گا، امتحان لینا تھا، باقی تمہارے ابا کو قتل کرنا مقصود نہیں ہے۔ تو وہ طلحہ روئے ہیں، بھائی وہ جوان ہٹے کٹے تندرست روئے، اور روتے روتے کیا کہا میرے نبی آپ نے مجھ پر شک کیا؟ ارے میں قسم کھا کر کہتا ہوں جو کہو گے کروں گا، جس سے روکو گے رک جاؤں گا۔ اب وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں کون؟ بولو حضرت، ہاں، اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سفر حضر۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں آئے
تو طلحہ بالکل ان کی جگہ فکس تھی کہ یہاں طلحہ ہوتے تھے. جیسے بعد ہمارے لوگوں کی مسجد میں جگہ اتنی پیاری لگتی ہے کہ وہ جگہ انہی کی ہوتی ہے, بلکہ ایڈریس ہوتا ہے کہ اگر اس آدمی کو ملنا ہے تو فلاں نماز میں, فلاں صف میں, فلاں جگہ دیکھنا, وہ آدمی تم کو نظر آئے گا. تو طلحہ کی جگہ بھی فکس تھی. اب ہوا کیا معلوم, وہ ہمارے نبی نے دیکھا تو طلحہ فجر کی نماز میں نہیں. حالانکہ مسجد نبوی اور حضرت طلحہ کا گھر 3.5 کلومیٹر, بولو کتنا, لیکن فجر کی نماز میں نہیں, ظہر میں بولو نہیں, عصر میں نہیں, پانچوں نمازوں میں نہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھے کہیں سفر وفر پر گئے ہوں گے. دوسرے دن پھر فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء ساتھ میں بولو طلحہ نہیں. تیسرے دن پھر فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء بولو طلحہ نہیں. 3 دن ہو گئے نا. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چوتھے دن ظہر کی نماز میں یا عصر کی نماز میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا, برابر عصر کی نماز میں اعلان کیا, آئینہ طلحہ, ارے بھائی تم لوگ سب نماز پڑھنے آ رہے ہو, آج چوتھا دن ہے, وہ طلحہ نظر نہیں آتے, وہ کسی کو کچھ پتا ہے؟ تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے, کہا اللہ کے رسول بہت بیمار ہے, ہوتے بہت, اور اتنے بیمار ہیں اب نہیں بچیں گے, آخری سانسیں لے رہے اور اپنے گھر پر ہے, بہت بیمار ہے. وہ طلحہ جنہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ جو کہیں گے میں کروں گا, جسے آپ روکو گے رکوں گا, آج وہ بیمار ہے. اور ایک بات یاد رکھنا, ماں اپنے بچے سے محبت کرتی, اس سے زیادہ نبی اپنے امتی سے محبت کرتے. تو ہمارے نبی کا دل کیسا تڑپا ہوگا کہ اچھا 4 دن ہو گئے, مجھے خبر نہیں کہ وہ بیمار ہے, ایک کام کرو, چلو سب 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 ساتھ میں چلو. بس وہ ایک اعلان ہو گیا کہ چلے, سب ساتھ میں چلے. ہمارے نبی آگے آگے, بولو صحابہ. چلتے چلتے ہمارے نبی وہ 3.5 کلومیٹر کا سفر کر کے گئے. جب گئے تو دیکھا کہ طلحہ تو بے ہوش ہے. پورا مجمع بولے طلحہ کو کچھ نہیں معلوم, جیسا قومے میں آدمی چلا جاتا ہے, طلحہ بے ہوش ہے. ہمارے نبی نے دیکھا, پیشانی دیکھا, ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے, اور گھر والوں کو جمع کر کے کہا آج رات انتقال ہو جائے گا. بولو آج رات طلحہ کا. بہت سارے گھر والوں نے جو چیخ چیخ کے رونا شروع کیا, کیونکہ نبی نے کہہ دیا, بات فائنل ہو گئی کہ آج رات کو انتقال ہو جائے گا. لیکن ہمارے نبی نے کہا گھر والوں سننا, بہت نصیب والے ہیں, جب انتقال ہو جائے تو مجھے خبر کر دینا, میں پھر رات کو آؤں گا, اور یاد رکھنا میں اپنی چادر لے کر آؤں گا, اسی میں ان کو کفن دینا ہوگا. بولو سبحان اللہ. اور انتظار کرنا, غسل میں دینے والا ہوں. بولو سبحان اللہ. ارے انتظار کرنا, جنازے کی نماز میں پڑھانے والا ہوں. ارے انتظار کرنا, دفن کا کام میں کرنے والا ہوں. وہ گھر والے سب کے سب بیٹھے. ہمارے نبی وہاں سے صحابہ کو لے کر چلے. جب ہمارے نبی یہاں لے کر چلے, یہاں مغرب کی نماز کے لیے ہمارے نبی آئے ہوں گے, وہاں طلحہ کی آنکھ مبارک کھلی. بولو سبحان اللہ. وہاں طلحہ کی آنکھ کھلی تو آدمی بے ہوش ہو, آنکھ کھلی. پہلا سوال کیا پوچھا معلوم, آئین رسول اللہ, میرے نبی کہاں ہیں؟ پہلا سوال, آنکھ کھلی. آدمی قومے میں وہ ہوش میں آتا ہو, کہتا ہے پانی پانی پانی. وہ پانی سے زیادہ محبت کرتے تھے, میرے نبی کہاں ہے؟ این رسول اللہ. تو گھر والوں نے کہا آئے تھے ابھی آئے تھے, اور یہ بھی کہہ کر گئے ہیں کہ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے, آج رات کو انتقال ہوگا. وہ کفن بھی وہ لے کر آئیں گے, دفن بھی وہ کریں گے, جنازے کی نماز بھی وہ پڑھائیں گے, اور ساری کاروائی وہی کریں گے. معلوم طلحہ نے تھوڑی دیر اپنے آپ کو سیدھا کیا اور کہا رات کو انتقال ہوگا, ان کو نہیں بلانا, ان کو نہیں بلانا. تم لوگ میں سے کوئی میرے کو غسل دے دینا, کوئی کفن پہنا دینا, کوئی جنازے کی نماز پڑھا دینا, کوئی ان کو نہیں. تو سب نے کہا کہ آپ ان کو نہیں بلانا. کہا نہیں, میری وصیت ہے, ان کو نہیں بلانا. میرے دوستو, معاملہ ایسا ہی ہوا, رات کو حضرت طلحہ کا انتقال ہو گیا. بولو انا للہ. وصیت تھی, کسی نے کفن دے دیا, کسی نے جنازے کی نماز پڑھا دی, کسی نے غسل دے دیا, دفن کر دیا. اب سچ بتاؤ, یہاں تو ہو گیا, جو بھی حضرت طلحہ کی کاروائی ہونی تھی وہ کاروائی ہو گئی. وہاں ہمارے نبی کے بارے میں لکھا, پوری رات سوئے نہیں, پوری رات سوئے نہیں, کہ طلحہ کی کوئی خبر نہیں آتی, طلحہ کی کوئی خبر. یہاں تک کہ فجر کا وقت ہو گیا, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی, اور پڑھانے کے بعد کہا بھائی طلحہ کے بارے میں کوئی خبر ہے, طلحہ کے بارے میں کوئی خبر ہے؟ تو کچھ رشتے دار کھڑے ہو گئے, کہا اسی لیے آئے ہیں, ان کا انتقال ہو گیا. تو کہا افلا اعظمتمونی, تم نے مجھے خبر نہیں دی, مجھے خبر نہیں دی, میں پوری رات جاگ رہا تھا کہ ابھی طلحہ کی خبر آوے, ابھی طلحہ کی خبر آوے. افلا اعظمتمونی, تم نے مجھے خبر نہیں دی.
رشتے داروں نے کہا کہ دینے والے تھے، آپ کو ہی دینے والے تھے خبر، لیکن طلحہ کی وصیت تھی کہ اگر میرے نبی رات کو آئیں گے 3.5 کلومیٹر کا سفر کریں گے، اگر میرے نبی کو رات کے اندھیرے میں کوئی پتھر لگ گیا تو، میرے نبی کو کوئی کانٹا چبھ گیا تو، یا میرے نبی پر رات کو کسی نے حملہ کر دیا تو، طلحہ نے فرمایا میں کسی اور کے جنازے کی نماز کو گوارا کروں گا، میں کسی اور کا کفن گوارا کروں گا، کوئی میرے کو دفن کرے گا وہ مجھے گوارا ہوگا، کوئی مجھے اٹھائے گا وہ مجھے گوارا ہوگا، لیکن میرے نبی کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھے یہ طلحہ کو گوارا نہیں ہوگا۔ میری وجہ سے میرے نبی رات کو آئیں گے، کتنی تکلیف اٹھائیں گے، 3.5 کلومیٹر ہمارے نبی چلیں گے، پاؤں میں کانٹا لگ جائے، پاؤں میں پتھر لگ جائے، اندھیرا ہوگا، وہ زمانے میں لائٹ تو ہوتی نہیں تھی، اور اگر کسی نے میرے نبی کو کوئی ستایا، کوئی تکلیف پہنچائی، طلحہ کو سب گوارا ہے، لیکن نبی کو پاؤں میں چوٹ لگے، کانٹا چوبے، یہ گوارا نہیں ہے۔ میرے دوستو، ہمارے نبی نے جب یہ سنا، صحابہ کو کیا فرمایا؟ چلو، سب نے کہا وہ تو دفن کر دیے، کہا قبر پہ چلو، بولو سبحان اللہ۔ ہمارے نبی قبر پر گئے، بولو کہاں گئے؟ یہ پوائنٹ کے لیے میں نے یہ واقعہ سنایا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قبر پر پہنچے، اب صحابہ کھڑے ہیں، ہمارے نبی بھی قبر کے سامنے کھڑے، معلوم نہیں ہمارے نبی کیا مانگتے رہے، کیا مانگتے رہے، روتے رہے، روتے رہے۔ لکھا ہے کہ گرم گرم آنسو کے قطرے ہمارے نبی کی آنکھ مبارک سے ٹپکتے گئے، لیکن حضرت عمر فرماتے جو آخری دعا مانگی، کہہ دو آمین، کہہ دو آمین، کہہ دو، بس اس پر آج ہمارا جمعہ وصول ہو جائے گا، بولو انشاءاللہ۔ کہ آخری دعا جو ہمارے نبی نے مانگی، جس پر صحابہ کی چیخیں نکلی، کیا دعا مانگی؟ اللہم القی طلحہ وہو یضحک الیک وانت تضحک الیہ۔ ہمارے آقا بولو تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں دعا مانگی، اے اللہ کل قیامت آئے گی، بولو کل قیامت آئے گی۔ ہمارے نبی نے دعا مانگے، اے اللہ کل قیامت آئے گی، طلحہ اپنی قبر سے نکلیں گے، ہم سب بھی نکلیں گے اپنی اپنی قبر سے۔ ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کل قیامت آئے گی، طلحہ اپنی قبر سے اٹھیں گے، اللہ ایسے اٹھے وہ تیری طرف دیکھ کر مسکراتے ہو، اللہ تو ان کی طرف دیکھ کر مسکراتا ہو۔ اے اللہ کل طلحہ کی قبر کھلے، قیامت کا جھٹکا ہوگا، آسمان پھٹا ہوگا، زمین پھٹی ہوگی، لیکن طلحہ جب اپنی قبر سے نکلے تو اللہ تجھے دیکھ کر مسکراتے اور اللہ تو ان کو دیکھ کر مسکراتا ہو۔ حضرت عمر وہاں تھے نا، وہ کہتے میں اکیلا نہیں، بہت سے صحابہ نے کہا کاش طلحہ کی جگہ ہم ہوتے، آج یہ دعا ہم کو مل گئی ہوتی۔ معلوم ہے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی طرف دیکھا، حضرت عمر اور سب کی طرف کہا کیا ہوا؟ اللہ کے رسول ہماری تمنا ہے کاش طلحہ کی جگہ ہم ہوتے، بولو طلحہ کی جگہ ہم ہوتے، اور یہ دعا ہم کو ملتی کہ ہم قیامت میں قبر سے اٹھے، کیا شان ہوگی کہ ہم اللہ کو دیکھ کر مسکراتے ہو، اللہ ہمیں دیکھ کر مسکراتا ہو، کیا شان ہو۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا سب کو یہ خوشخبری مل سکتی ہے، بلکہ قیامت تک آنے والے میرے ہر بندے، ہر امتی، مرد ہو یا عورت ہو، ہمارے نبی نے فرمایا یہ دعا سب کو ملے گی، بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ، سب کو ملے گی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے یہ دعا ہم کو بھی ملے گی، شرط وہی ہے، شرط وہی ہے۔ کہا کیا شرط ہے؟ کہا جو طلحہ نے مجھ سے کیا تھا، جو طلحہ نے مجھ سے کیا تھا۔ کیا شرط کیا تھا؟ ایک ہی شرط کیا تھا، آپ جو کہیں گے، نہیں بولو نا، آپ جو کہیں گے کروں گا، جس سے روکو گے روکوں گا۔ کہا کوئی بھی میرا امتی کر لے نا، کوئی بھی قیامت تک آنے والا میرا امتی یہ زندگی میں طے کر لے کہ میرے نبی جو کہیں گے وہ میں کروں گا، جس سے روکو گے رک جاؤں گا۔ سمجھ لو وہ قیامت میں قبر سے اٹھے گا، اللہ اس کو دیکھ کر مسکراتا ہوگا، وہ اللہ کو دیکھ کر مسکراتا ہوگا۔ تو میرے پیارو، کون کون اس کے لئے تیار ہو رہا ہے کہ ہم ایک طے کر لے کہ میرے نبی جو کہے، معلوم ہے ہمارے نبی جو کہے وہ، بولو، جسے روکے رکنا، یہ قرآن میں لکھا ہے، ارے بولو نے قرآن میں لکھا۔ اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے پورا قرآن نازل نہ ہوتا، صرف یہ آیت نازل ہوتی تو امت کی ہدایت کے لئے کافی تھا۔ امام شافعی فرماتے 6666 آیتیں نازل نہ ہوتی، صرف اتنا ٹکڑا نازل ہوتا، وَمَا آتَاكُمُ
آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ تو میرے دوستو کون کون تیار ہے؟ دونوں ہاتھ اوپر کر کے بولے جو نبی کہے وہ کرنا، جسے نبی روکے رکنا۔ ایک بات آپ کو بتا دو میرے دوستو، چونکہ ہم لوگوں کے اندر سٹائل وائل بہت ہے نا، عمر بن عبدالعزیز کا نام سنا؟ آخری بات سنو، سنا؟ 16 سال کے تھے، بہت ہینڈسم تھے، بہت خوبصورت تھے، بہت سمارٹ تھے۔ ان کے ابا نے ان کو مصر سے مدینہ پڑھنے بھیجا۔ مصر سے کہاں بھیجا؟ اور عمر بن عبدالعزیز 16 سال کے جوان، ماشاءاللہ پڑھنے کے لیے ہوشیار بہت پڑھنے میں۔ ان کے استاد کا نام ہے حضرت صالح، بولو کیا نام ہے؟ صالح بن کیسان۔ آپ صرف اتنا یاد رکھو، حضرت صالح۔ دیکھو حضرت صالح نے عصر کی نماز پڑھی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پیچھے مڑ کر دیکھے تو ان کے سٹوڈنٹ کون؟ عمر بن عبدالعزیز، ان کی ایک رکعت گئی تھی، بولو ان کی ایک رکعت۔ تو حضرت صالح نے، استاد تھے نا وہ، تو استاد تھے، نماز کے بعد کہا ادھر ادھر، کیوں رکعت گئی؟ عصر کی رکعت کیوں گئی تمہاری؟ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز ہمارے طرح جھوٹے نہیں تھے، کہا ہو رہا بال سیٹ کر رہا تھا کہ بال کی سٹائل اچھے زلفے ولفے ہوں گے ان کے، تو کہا ذرا بال سیٹ کر رہا تھا، تو سیٹ کرنے میں تھوڑی دیر ہو گئی تو عصر کی رکعت چلی گئی۔ سننا، ان کے استاد نے کیا کیا، ایک وہ زمانہ موبائل کا نہیں تھا، خط لکھا ان کے ابا کو مصر، یعنی مدینے سے مصر خط لکھا کہ تمہارا بیٹا بال سیٹ کرتا ہے، اس میں عصر کی نماز نہیں گئی ہے، عصر کی ایک رکعت گئی ہے۔ وہ ابا بھی کیسے؟ ابا کا نام عبدالعزیز، شیخ عبدالعزیز، وہ ابا بھی کیسے؟ ایک آدمی کو فوراً تیار کیا کہ گھوڑے پر بیٹھو، جاؤ مدینہ جاؤ، جاؤ مدینہ جاؤ، اور ان کے استاد کو میرا سلام کہنا، یہ ہدیہ دینا، اور پھر میرے بیٹے کے پاس جانا، میرا بیٹا 16 سال کا جوان ہے، پکڑنا، گرے بان پکڑنا، حجام کے پاس لے جانا، سارے بال کٹوا دینا، اور حجام کو کہہ دینا کہ میں پیسہ جمع کر کے جاتا ہوں، ہر 15 دن پہ اس کے بال کاٹے، کیونکہ یہ باپ بال جائیں گے وہ گوارا ہے، مگر بال کی وجہ سے عصر کی ایک رکعت جائے، یہ ابا کو گوارا نہیں ہے۔ میرے دوستو، اس کو کہتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، کہ ایک بال کی سیٹنگ جائے وہ سب گوارا ہے، بال سر پہ نہیں ہوں گے وہ گوارا، مگر عصر کی تکبیر اولا فوت ہو جائے وہ گوارا۔ آج ایسا ابا نہیں کر سکتا، کیونکہ ابا خود فجر نہیں پڑھتا تو بیٹے کو کیا بولے گا کہ فجر پڑھ، خود ہی ہزاروں کے پیسے کھا کے بیٹھا ہے تو کسی کو کیا سمجھائے گا کہ تو اس کا ایسا مت کر ویسا مت کر۔ اس لیے میرے پیارو، آج ارادہ یہ کر کے اٹھو، یہ مسجد سے ارادہ کر کے اٹھو کہ انشاءاللہ، بولو قبر سے اٹھیں گے، بولو انشاءاللہ ہم اللہ کو دیکھ کر مسکرائیں گے، اللہ ہم کو دیکھ کر مسکرائے گا۔ شرط یہ ہے کہ جو نبی کہے وہ کریں گے، جس سے نبی روکے گے اسے روکیں گے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں ابھی اس لیے آپ کو یہ سب سنا رہا ہوں 100 مرتبہ درود پڑھنے کا، پڑھیں گے نا، بولو پڑھیں گے نا، اور ہمارے نبی سے بڑھ کر کمال والا کوئی نہیں، کیونکہ ابھی ویکیشن کا معاملہ، بولو کیا معاملہ؟ ویکیشن میں بہت گڑبڑ ہوتی ہے بھائی، ساپوتارہ، گوا، پھر کوئی ادھر کوئی ادھر، جاوے کوئی حرج نہیں ہے بھائی، ویکیشن ہے، گیا اپنی بیوی کو لے کر، اپنے بچوں کو لے کر، مگر نمازیں چھوڑ دینے کا، درود شریف چھوڑ دینے کا، وہ موبائل پہ کھیلتے کھیلتے جانے کا۔ یہ موبائل تو قسم اللہ کی ایسی لعنت ہے، ایسی لعنت ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ کو سنایا تھا، یہ راندیر کے قبرستان میں، مورا بھاگل کے قبرستان میں میں کھڑا تھا، میری امی کی قبر مبارک پر میں فاتحہ پڑھ رہا تھا، میں نام نہیں لوں گا، ایک راندیر کے اللہ کے ولی وہاں آئے اور مجھے کہنے لگے، قاری صاحب ایسا لگتا ہے کہ ہمارے لوگ موبائل کا اتنا غلط استعمال کرتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ موت کے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں ہوتا ہے۔ تو اب یہ چھٹیوں میں یہی دھندے کریں گے، موبائل، گیم، ایپیسوڈ، زنا، چوری، بدکاری۔ کہ ہمارا جوان اتنا گندا دیکھتا ہے، جوان تو کیا، بڈھے لوگ بھی اتنا گندا دیکھتے عورت کو، کپڑے اتار کے عورت کا دیکھتے۔ سچ بتاتا ہوں، جس وقت وہ دیکھتا ہے، اگر اس کی ماں آ جاوے اور ماں لے کے اس کا موبائل لے لے نا، تو میں کہہ دے کاش یہ بچے کو پیدا نہ کیا ہوتا تو اچھا ہوتا۔ اس لیے میرے پیارو،
یہ اب ویکیشن کا موسم آیا ہے، زیادہ سے زیادہ اپنی زبان کو تر رکھو، 3 کام کرتے رہو. ایک تو اللہ اللہ، بولو اللہ اللہ، کم سے کم 300 مرتبہ بولو. کیا پڑھیں گے؟ اللہ اللہ. اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ہم اللہ 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 اللہ، اگر ہم نے 300 مرتبہ پڑھا، فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا فَاذْكُرُونِي اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ او میرا بندہ، او میرا بندہ. اللہ فرماتے میرا بندہ مجھے یاد کر لے، تو یاد کرتا رہے گا، میں تجھے یاد کرتا رہوں گا. تو مجھے یاد کرتا رہے گا، میں تجھے یاد کرتا رہوں گا. تو میرے دوستو، کون کون تیار ہے روزانہ 300 مرتبہ کیا کرنے کا؟ اللہ اللہ. اور دوسرا کام کیا کرنے کو میں نے بولا آپ کو؟ 100 مرتبہ 300 مرتبہ اللہ اللہ. یہ شیخ بہاؤالدین نقشبندی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا. اور 100 مرتبہ درود پاک. اور درود پاک بھی ایسا نہیں کہ 100 مرتبہ پڑھوں گا کتنا ٹائم جائے گا، آسان طریقہ، صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے جاؤ. بیچ میں کہیں کہیں پورا درود ابراہیم پڑھ لو. ایسے کرتے کرتے 100 پورا کر لو. قیامت میں جہنم تو دور کی بات، جہنم کا دھواں بھی ہمارے قریب نہیں آئے گا. اور اس سے بڑھ کر کیا کمال ہوگا؟ نبی ہمارے سامنے ہوں گے، اپنے ہاتھوں سے کوثر کا پانی پلا رہے ہوں گے. بولو سب کریں گے نا انشاءاللہ. اور دیکھو ابھی یہ شادیوں کا سیزن آیا ہے. کس کا سیزن آیا؟ اس میں 2 باتوں کا بہت خیال کرو. شادیوں کے سیزن میں آج الگ الگ باتیں کر رہا ہوں ویکیشن کی وجہ سے. شادیوں کا سیزن میں 2 کام کرو. ایک تو شادی میں اگر آپ کو ایسا لگے سامنے والا غریب ہے، یا سامنے والا مرد کا خاندان غریب ہے، یا عورت کا خاندان غریب ہے، تو ہو سکے تو تھوڑی مدد کر لو. بولو ہو سکے تو تھوڑی. میں آپ کو جلدی بتاؤں، ایک صحابی جن کا نام ربیعہ، بولو کیا نام؟ آواز نہیں آ رہی، بولو کیا نام؟ ربیعہ. بہت غریب، بہت غریب، بہت غریب. اللہ کے رسول نے فرمایا شادی کرو. اللہ کے رسول، یہاں خود کا پیٹ نہیں بھرتا، خود کے کپڑے پورے نہیں ہوتے. اللہ کے رسول شادی کی کیا؟ ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ جاؤ وہ گھر میں جاؤ. وہ زمانے میں لوگ کیسے تھے؟ ہمارے نبی نے فرمایا وہ گھر میں جاؤ، گھر میں جاؤ، اور وہ گھر میں جا کر کہو کہ اپنی لڑکی تم کو دے دے، اور کہنا محمد کا حکم ہے. وہ ربیعہ گئے. تھوڑی دیر میں تو ان کا چہرہ ایسا خوشی سے مچل رہا تھا. ہمارے نبی نے کہا کیا ہوا؟ کہا قبول ہو گیا. بولو کیا ہو گیا؟ قبول ہو گیا. وہ لڑکی والوں نے قبول کر لیا. تو ہمارے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے، قبول کر لیا تو بہت اچھا. تو ربیعہ نے کہا قبول تو کر لیا، میرے پاس تو رہنے کا گھر بھی نہیں ہے، میں تو سڑک پہ سوتا ہوں، میں تو راستے پہ سوتا ہوں. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر ایک صحابی تھے جن کا نام تھا حارثہ. بولو کیا نام تھا؟ حارثہ. حارثہ ادھر آؤ، کتنے گھر ہے تمہارے پاس؟ حارثہ نے کہا 2 گھر ہے. کہا کیا کرتے ہو؟ کہا ایک گھر میرا اپنا ہے، ایک گھر کو کرائے پہ دینا چاہتا ہوں. کہا وہ کرائے پہ نہیں دینا ہے، آج سے ربیعہ کو اس کا مالک بنا دو. انہوں نے کیا کہا؟ اللہ کے رسول ٹھیک ہے، میں نے گھر ربیعہ کو دے دیا. ہم کو کوئی بولے تو ہمارے نبی نے ربیعہ کو کہا دیکھو بیوی کا بھی بندوبست ہو گیا، گھر کا بھی ہو گیا، اب رہتا ہے مہر کا معاملہ. ایک صحابی بیٹھے، بریدہ تمہارے سونے چاندی کی دکان ہے، ایک گٹلی، ایک کھجور کی گٹلی چاندی کے برابر ان کو ہدیہ دے دو تاکہ یہ اپنی بیوی کو مہر کے طور پر دے دے. بریدہ نے کہا یوں گیا اور یوں لے کر آیا. پھر ہمارے نبی نے فرمایا ابو بکر کپڑے کی دکان ہے، 2 جوڑ ان کے تیار کر دو، 2 جوڑ ان کی بیوی کے تیار کر دو. اور پھر ہمارے نبی نے کہا چلو جمع ہو جاؤ، نکاح پڑھا دیا. ارے بولو نکاح پڑھا دیا. اب نکاح ہو گیا تو کہا کہ ربیعہ تمہارے ولیمے کا معاملہ باقی رہتا ہے، عثمان کل بکرے کاٹ دینا اور ولیمہ کروا دینا. بولو سبحان اللہ. ہو گئے، نکاح ہو گئے، ابھی شروع ہوئے اور ابھی مکمل ہو گئے. کالی پل میں ایسا سوچنا، یہاں تو لڑائی جھگڑے سے اونچے آوے تو نکاح صحیح ہوئے نا. یہاں تو فکر کیا معلوم ہے، میرے کو کنکوتری نہیں بھیجا تو تیرا باپ نہیں بھیجا تو آ جانا بھائی مسجد میں. لیکن ناک اتنی لمبی رکھا ہوا ہے کہ نہیں آج تو میں جمعہ بھی یہاں نہیں پڑھوں گا، کہیں اور جمعہ. ارے تیرا رشتہ دار ہے. اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ سننا، باقاعدہ ہمارے نبی بیان کر رہے تھے، بیان کرتے کرتے ہمارے نبی نے فرمایا وہ آدمی یہاں نہیں بیٹھے جو رشتہ داروں سے تعلق توڑتا ہے. وہ یہاں بیٹھے ہی نہیں جو رشتہ داروں سے تعلق توڑتا ہے. معلوم ہے ایک صحابی، وہ لوگ کتنے سچے تھے، کھڑے ہو گئے اور جانے لگے. تھوڑی دیر کے بعد آئے،
کہا اللہ کے رسول میں آ گیا, میں میری پھوپھی کے ساتھ ایک زمانے سے باتیں نہیں کرتا تھا, لیکن آپ نے کہا نا کہ وہ نہیں بیٹھے یہاں پہ جو رشتہ داروں سے تعلق توڑے, میں گیا معافی مانگ کے آیا, ابھی تو میں بیٹھ سکتا ہوں نا. ہمارے نبی نے فرمایا اچھا ہوا معافی مانگ کے آئے اور بیٹھ گئے, ورنہ آج جیسے اٹھایا کل قیامت کے میدان میں بھی میرے سامنے سے تمہیں اٹھا دیتا. اس لیے میرے دوستو, ایک تو نکاح میں اس کا, اور دوسرا نکاح میں خیال رکھو, ہر ایک چاہتا ہے کہ میرا گھرانہ سکھی رہے. بولو چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا؟ ارے ہاں بولو نا جلدی, وقت بہت کم ہے. سکھی چاہتے ہو نا میرے دوستو؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہیں کہیں نکاح میں کروڑوں روپے خرچ ہو گئے. کتنے؟ کوئی دبئی جا کے نکاح پڑھواتے, کوئی باہر جا کے کروڑوں ابجوں روپے. منڈپ لگتا ہے نا, منڈپ لگتے لگاتے لوگوں کو کھانا کھلاتے کراتے کروڑ سوا کروڑ کا خرچ ہو جاتا ہے. آپ 15 دن کے بعد سنو گے کہ میاں بیوی میں بہت جھگڑا ہوتا ہے. کیوں؟ ہمارے نبی نے جو فرمایا نا اس پر غور کرنا. ہمارے نبی نے فرمایا وہ نکاح میں برکت, بولتے جاؤ سبحان اللہ, وہ نکاح میں رحمت, بولو سبحان اللہ, وہ نکاح میں مغفرت, بولو سبحان اللہ, وہ نکاح میں میاں بیوی میں بہت محبت اور سکون, بولو سبحان اللہ. کون سا نکاح؟ ہمارے نبی نے فرمایا آدم النکاح برکتن ایسرہ مؤنہ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نکاح برکت والا, وہ نکاح رحمت والا, وہ نکاح مغفرت والا, وہ نکاح محبوبیت والا, وہ نکاح میاں بیوی کے نیک اولاد والا, وہ نکاح میاں بیوی میں بہت پریم اور محبت والا, جہاں روپیہ پیسہ کم خرچ کیا گیا ہوگا, جہاں روپیہ پیسہ کم خرچ کیا گیا ہوگا. اس لیے میرے پیاروں, آج نکاح ہونے والے آپ لوگ بھی سب شادی والے بیٹھے ہوں گے, ہاں بولو نا, کر کے کو بیٹھے ہو, شادی والے بیٹھے ہوں گے. دیکھو گھر میں چین سکون چاہیے نا. میاں ہمیشہ یہ سوچ لیوے کہ میں بیوی کا حق ادا کروں گا, اور بیوی سوچ لیوے کہ میاں کا حق ادا کروں گا. لیکن ہمارے ہاں الٹا ہے. کیا معاملہ ہے معلوم ہے؟ شوہر کیا بولتا ہے, وہ میرے کو کون سا پوچھتی ہے, تو میرے کو اس کو پوچھنے کی کیا ضرورت ہے. اور بیوی کیا بولتی ہے, پورا دن باہر منہ مارتا ہے, گھر میں آوے تو میں اس کو سدھار دوں گی نا. میرے دوستو حدیث پاک میں لکھا ہر شوہر سوچے میرے کو بیوی کا حق ادا کرنا ہے, وہ ادا کرے کہ نہ کرے. بیوی سوچے مجھے شوہر کا حق ادا کرنا ہے, وہ کرے نہ کرے. ہمارے نبی فرماتے اگر میاں بیوی ایسے سوچ لیں گے, اللہ فرماتے کوئی کرے نہ کرے میں تم دونوں کا حق ادا کروں گا. وہ معلوم ہے ایک مرتبہ حضرت علی, بولو کون حضرت, جلدی سننا, حضرت علی اپنی بیوی کے پاس ہے. بیوی کا نام, ہاں, اور کیا کہا معلوم؟ فاطمہ آج تک تم نے مجھ سے کچھ مانگا ہی نہیں. فاطمہ اپنی شادی کو کتنے سال ہو گئے, تم نے کچھ مانگا ہی نہیں. ہماری بیوی نے بھی نہیں مانگا ہوگا نا ہم سے کبھی, عثمان بھائی. وہ حضرت علی کہہ رہے فاطمہ تم نے کبھی کچھ تو فاطمہ نے روتے روتے کہا میرے ابا نے منع کیا تھا, میرے ابا نے رخصتی کے وقت کہا تھا علی غریب ہے, کوئی بھی ایسی چیز مت مانگنا کہ علی کو تکلیف ہوئے, اس لیے میں نے آپ سے. تو حضرت علی نے کہا آج مانگ لے, کیا مانگتی ہے مانگ لے. وہ بیچاری فاطمہ نبی کی بیٹی تھی, جانتی تھی علی. بولے ایک کام کرو, ایک انار لے کے آؤ. انار, انار سمجھتے ہو, داڑم, داڑم کیا لے کر آؤ, انار یعنی داڑم لے کر آؤ. تو حضرت علی فرماتے میرے جیب میں پیسہ تھا 1 دینار, کتنا, اور 1 دینار کا تو بہت اچھا داڑم ملے گا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں یوں گیا بازار میں اور اتنا شاندار میں نے انار لیا, وہ عربی انار جس کو عربی میں رمان کہتے ہیں, رمان کہتے ہیں, وہ انار لیا اور اتنا خوش آیا کہ فاطمہ نے زندگی میں پہلی مرتبہ انار مانگا. ابھی تو کہتے ہیں میں اپنے گھر کے دروازے پر پہنچنے والا تھا, ایک بڈھا ملا, کہا علی انار دے دینا, انار دے دو. تو حضرت علی کہتے میں نے یوں ہاتھ میں رکھا تھا, تو میں نے کہا نہ میری بیوی نے زندگی میں پہلی مرتبہ کہا تم جوان ہو, تمہاری بیوی جوان ہے, کما کے واپس لے لینا, میں بڈھا ہوں, میری بیوی بڈھی ہے, ہم کہاں جائیں گے مانگنے کے لیے, اور 3 دن ہو گئے ہم نے کھانا نہیں کھایا, انار دے دو نا. تو حضرت علی نے وہ انار دے دیا. اب پیسے جیب میں نہیں. اب گھر میں آئے تو چہرہ دیکھ کر ہی فاطمہ سمجھ گئی. فاطمہ نے کہا کیا ہوا, کچھ نہیں ہوا, بس وہ انار بعد میں لے کے آؤں گا. بولو انار بعد میں. ابھی تو حضرت علی نے فرمایا انار بعد میں لے آؤں گا کہ اچانک کسی نے دروازہ پر کھٹکھٹایا. حضرت علی نے دروازہ کھولا, حضرت سلمان فارسی, بولو کون, حضرت سلمان فارسی ایک ٹھیلا لے کر آئے اور کہا 9 انار پیارے نبی نے تم کو بھیجا ہے. کتنے انار, یہ دیکھو دیکھو میرا ہاتھ دیکھو, کتنے, 9. ہم ہوتے تو او فاطمہ دیکھو کمال, دیکھو تمہارے ابا نے کتنے بھیجے. حضرت سلمان فارسی نے کتنے انار لے کر آئے, 9. حضرت علی نے کہا غلط ایڈریس پر آ گئے, میرے کو نہیں بھیجا ہے.
नबी ने भेजा होगा, मैं इनकार नहीं करता, लेकिन एड्रेस गलत है। मैं तो हजरत सलमान फारसी ने कहा अल्लाह तुम्हारा एड्रेस दिया, कहा मेरा एड्रेस हो ही नहीं सकता। कहा क्यों? कहा क्योंकि मैंने एक अल्लाह के रास्ते में दिया, अल्लाह का वादा है एक के बदले 10, 9 में थोड़ी काम चलता है। अल्लाह का वादा है मन जा बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा, अल्लाह का वादा एक दोगे 10 लोगे, तो मैं 9 काय को लूं? तो हजरत सलमान फारसी ने ठेले में से कौन निकाला, हाँ मेरे नबी ने कहा था मेरे अली का इम्तिहान ले लेना, देखना चाहता हूँ नजर माल पर आती है या नजर कुरान पर आती है। मुहतरम दोस्तों, उम्मीद की जाती है कि हज़रत कारी साहब का नसीहत भरा बयान आप लोगों को पसंद आया होगा। इसी तरह के बयान सुनने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।